اور یہی چیز میں آپ کو جو یوتھ یہاں پر بیٹھی ہے دینا چاہتا ہوں ان دا بگننگ کہ الحمدللہ ہمارا دین اتنا سمپل ہے, اتنا ریشنل ہے, اتنا زبردست ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ یو کین امپلیمنٹ اٹ پریکٹیکلی. یہ کوئی ایلینس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا نا بڑا مشکل ہے, بڑا کمپلیکس ہے, اور میں کیسے کروں گا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. خیر آئی ول کم ٹو اٹ کہ یہ جو ہمارے وسوسے ہیں اور ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے سوری دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے, ون آف دا تھنگز آئی ریئلائزڈ آن دس جرنی, جو کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پروٹیکٹ کرنی ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی میں, وہ ہے ہمارا ایمان, وہ ہے ہماری ویلیوز. اور یہ سب لوگ یہی درس دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں غور کریں, جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, نیسلے کا نام لے لیں, ٹیٹرا پیک, پیپسی, کوکا کولا, all of them are protecting their values. ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ ان کی ویلیوز کوئی چیلنج کرے. ویلیوز سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ان کے رولز, ان کے بنائے پرنسپلز, ان کے نا کچھ سلوگنز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی چیلنج کرے, بیکاز ان ویلیوز پہ ہی وہ کمپنی کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ ویلیوز چیلنج ہو جائیں گی تو وہ کمپنی گر جائے گی, اس کی اسپیشلٹی ختم ہو جائے گی. ون آف دا تھنگس, میں ایز اے ینگسٹر جب دین میں آیا, میں نے ریئلائز کیا کہ اسلام کی ویلیوز بہت خوبصورت ہیں. اسی لیے اسلام میں بار بار ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ری انفورس کر رہا ہے قرآن میں کہ ان کو پروٹیکٹ کرو, اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو, یہ ڈیمیج نہ ہو جائے. اگر یہ ڈیمیج ہو گیا, تمہاری ویلیوز ڈیمیج ہو گئی تو ساری لائف جو ہے وہ تمہاری غلط سائڈ پر گزرے گی, اور پھر اینڈ میں جو ہے بہت سے ریگریٹس ہوں گے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ what do I mean by Islamic values. سب سے پہلے دیکھیں, اسلام سب سے پہلے اسلام نے مجھے یہ بتایا کہ ورلڈ کی حقیقت کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ میرے لیے جو ورلڈ کا ایک نیریٹو تھا, زندگی کی حقیقت تھی, وہ تھا کھا لے پی لے جی لے, جو کوکا کولا کہتا ہے. میرے سامنے اسپرائٹ کا وہ نعرہ تھا کہ من کی مان, اوکے, ڈو وٹ یو وانٹ. میرے سامنے ڈیو کا نعرہ تھا, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, اوکے. اور یہ سارے نعرے ہیں, یہ ان کی ویلیوز ہیں جو وہ لوگ بتا رہے ہیں فار واٹ ایور ریزن, جو بھی ان کے بلیفس ہیں. میرے سامنے جو زندگی کا کانسیپٹ تھا وہ یولو تھا, یو اونلی لیو ونس, اوکے, ایک پل کا جینا پھر تو ہے جانا, اس لیے بس جی لے. اور میرے سامنے جو زندگی کا فلسفہ تھا, یعنی آپ کہہ لیں میری جو تربیت ہوئی تھی, وہ بالی ووڈ سانگز نے کی ہوئی تھی, اور ہالی ووڈ سانگز نے اور ہالی ووڈ موویز نے کی ہوئی تھی. قرآن تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں تھا. نام کے مسلمان تھے تو فلسفہ کہاں سے آنا تھا, ویلیوز کہاں سے آنی تھی؟ ویلیوز وہیں سے آنی تھی جو چیز پڑھ رہے ہیں. ویلیوز کہاں سے آ رہی تھی؟ یا ہیری پوٹر سے آ رہی تھی, یا جو ہے وہ فلانے ناولسٹ سے آ رہی تھی, یا ویلیوز جو ہے وہ بالی ووڈ کے سانگ سے آ رہی تھی, یا ہالی ووڈ سے آ رہی تھی, یا مارول موویز سے آ رہی تھی. سیدھی سی بات, کیونکہ ہم نے تو وہی پڑھے ہیں, بچپن سے کامکس پڑھے ہیں, ان کے فین بھی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحابی کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا تھا, 4 کے بعد ہمارا نالج ہی ختم ہو جاتا تھا. ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت عمر, دیٹس اٹ. اس کے بعد مجھے کسی صحابی کا ہی نہیں پتا تھا. باقی یہ کہ جیف بیسوس کی انکم کتنی ہے وہ مجھے فنگر ٹپس پہ تھا. اور انفیکٹ میں ابھی ریسنٹلی میاں چنو ایک سٹی ہے, یو ول بی امیزڈ, تو وہ میں سمجھا کہ چلو یہ ایک چھوٹا سا قصبہ, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, تو بڑے سمپل لوگ ہوتے ہیں آپ کو چھوٹے علاقوں کے. تو میں وہاں آڈینس سے ویسے ہی پوچھ لیا ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا جیف بیسوس کو کون جانتا؟ مجھے تھا نہیں جانتے ہوں گے, چھوٹا سا قصبہ, سب نے ہاتھ کھڑا کیا ہم جانتے. اور پھر میں نے اس سے پوچھا اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, اور موسٹ آف دا پیپل نہیں کہ وہ اتنے $1 بلین جو ہے وہ اس کی نیٹ ورتھ ہے. جیف بیسوس کو آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جیف بیسوس کو؟ چلیں اچھا نہیں جانتے. امیزون کا تو نام سنا ہے نا, اس وقت دنیا کا ون آف دا ریچسٹ. ایلون مسک کو جانتے ہیں؟ ایلون مسک کو تو جانتے ہوں گے نا, بڑا سکسیسفل آدمی ہے. ایلون مسک کا بھی ظاہر ہے, اب تو خیر میرے دور میں تو نہیں اتنا ہٹ تھا, لیکن اب وہ ہٹ ہے ایلون مسک کا, سب کو پتہ. لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کی جب بات آتی تو 4 کے علاوہ پھر ہم سلپ ہو جاتے کہ نہیں ہمیں اس سے زیادہ 4 سے زیادہ نہیں پتہ. یہی حال تھا میرا. سو ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا, یاد رکھو, اپنے فلسفے کو, فلسفی کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز آپ کی ساری زندگی کے جو میٹرز ہیں نا, وہ آپ کی فلسفی ڈرائیو کرے گی. اگر شروع میں فلسفی غلط ہے نا, تو پھر سمجھے کہ ساری زندگی آپ غلط سٹیپس لیتے رہیں گے, ساری زندگی آپ غلط ڈیسیجنز لیتے رہیں گے,
اور ایٹ دا اینڈ آپ کو جو ہے وہ ریگریٹ ہوگا. اس پر ایک واقعہ بھی ہے, مثال کے لیے واقعہ, اوبیسلی ایسے واقعات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک پیرابل کے لیے سنا سکتے ہیں. مثال کے لیے 3 لوگ تھے, غور سے واقعہ سننا. 3 لوگ تھے, وہ ایک 75 منزلہ بلڈنگ پہ رکے, اور رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد آئیں گے تو لفٹ بند ہو جائے گی. اب ان کا جو روم تھا 75ویں منزل پہ تھا. تینوں ایک دن رات 10 بجے کے بعد آ گئے, تو وہ بڑا گھبرائے کہ اب ہم 75ویں منزل پہ جانا ہے, ابھی کیسے جائیں گے. بہرحال سیڑھیاں, سٹیئرز آر دی اونلی وے, سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں. پہلے نے کہا کہ میں پہلی 25 منزلیں نا لطیفے سناؤں گا, تمہیں ہنساؤں گا, 25 منزلیں گزر جائیں گی, پتہ بھی نہیں لگے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے, اوپر جانا شروع ہوئے روم کی طرف, تو 25 منزلیں گزر گئی, لطیفوں میں, ہنسی مذاق میں, وہ پتہ ہی نہیں لگا. دوسرے کی باری ہے, اس نے کہا اچھا چلو اب میں ایسا کرتا ہوں, میں تمہیں لائف ہیکس بتاتا ہوں, کچھ نہ ٹیکنیکس, کچھ ٹپس دیتا ہوں لائف میں سکسیسفل ہونے کے, یہ وہ. 25 منزلیں گزر جائیں گی. اس نے یہ کام کرنا شروع کیا, 25 منزلیں گزر گئیں. تیسرے کی باری آئی, وہ ذرا غمگین شاعر قسم کا آدمی تھا, عاشق تھا. اس نے کہا کہ میں تمہیں شاعری سناؤں گا غمگین قسم کی, عشق مشوقی کی, تو 25 منزلیں گزر جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے شاعری شروع کی, غمزدہ کر دیا دونوں کو. اوپر پہنچے, 75ویں منزل آگے روم کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ جو تیسرا بندہ تھا اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ کہتا میں روم کی چابی نیچے بھول گیا, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے. تو وہ جو لکھنے والا ہے اسے کیا سمجھاتا ہے کہ چابی نیچے چھوڑ آئے اور باتوں میں لگے ہوئے, جوکس کر رہے ہیں اور لائف ہیکس بیان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ شاعری سنا رہے ہیں, اور چابی نیچے ہے. یہی میں مثال آپ کو پتہ ہے کیوں دی, کیونکہ فلسفہ اگر نیچے چھوڑا ہے, فلسفہ اگر ویلیوز نیچے ہے, ان سے تعلق ہی آپ کا کوئی نہیں, تو پھر پہلے 25 سال ہنسی مذاق میں گزریں گے جیسے میرے گزرے, ٹھیک ہے, نان سیریس, پتہ ہی کچھ نہیں, اپنے آپ کو ظاہر ہے وی یوز ٹو کنسیڈر ہم عقل کل ہیں, ماں باپ کو تو کچھ نہیں پتہ, سب ہمیں پتہ ہے. اگلے 25 سال پھر وہ شادی وادی ہو جاتی ہے, سیریس ہو جاتے ہیں, لائف ہیک, سکسیس, یہ وہ باتیں شروع. اس سے اگلے 25 سال ریگریٹس, ظاہر ہے پھر دکھ آتا ہے جب موت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے نا, منزل قریب, تو بندہ پھر ریگریٹس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور جو چابی تھی جس سے روم کھلنا تھا ایکچولی وہ نیچے ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کو ایکچوئل میں ہیلپ کرے گی موت کے بعد, وہ کبھی فلسفہ آپ نے پکڑا ہے.